رحیم صلات اور اقامت صلات کے بارے میں پڑھیں گے۔ صلات اور اقامت صلات کے معنی اور مطلب کیا ہے، اور صلات اور نماز میں کیا فرق ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اقامت کے معنی کسی چیز کو اس طرح کھڑا کرنا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے۔ قیام للشیء عربی میں کسی چیز کی حفاظت، نگرانی کرنا، اس کو استوار، متمکن اور مضبوط کرنا۔ وہ ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں، اسٹیبلش کرنا، ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیات 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت بیت الحرام قیاما للناس۔ جعل اللہ، اللہ نے ٹھہرایا، اللہ نے بنایا، الکعبہ، کعبہ کو، کعبہ شریف کو، البیت گھر، الحرام احترام والا، عزت والی، قیاما للناس لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کا ذریعہ۔ تو قیام کا مطلب ہوا کسی کو اٹھانا، کسی کو مضبوط کرنا، کسی کو طاقت دینا، کسی کو سیدھا کرنا، کسی کو درست کرنا، اس کی اصلاح کرنا، درستگی اور مضبوطی کا گھر۔ اور الصلاۃ، یہ قرآن مجید کا ایک بڑا جامع اصطلاح ہے۔ الصلاۃ، قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ 61 بار آیا ہوا، 61 بار صرف صلاۃ اس شکل میں، باقی شکلوں میں نہیں، ورنہ بہت زیادہ ہوا ہے، 67 بار۔ اور اقامت صلاۃ، اقامت کا جو لفظ اقامو، اقیمو، اقامو 10 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، اقیمو 16 بار آیا ہے، یوقمون 6 بار آیا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں قرآن مجید نے اس اصطلاح کو، اس عمل کو کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ کیا ہم اس عمل کو پھر صحیح معنوں میں جانتے ہیں قرآن سے؟ اس کو آج بتائیں گے۔ صلاۃ، اس کی جو لفظی معنی ہے، بنیادی معنی، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا، اس کے ساتھ وابستہ ہونا۔ وہ اردو میں کہتے ہیں نا، چمٹے رہنا، کسی کے ساتھ چمٹ کر رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اس کے ساتھ اپنے کو پورے طور پر وابستہ کرنا، اس کی مکمل پیروی کرنا، اس کے ساتھ چمٹے رہنا، اللہ کے دین کے ساتھ، اس سے الگ نہ ہونا۔ آگے اللہ کا دین ہے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ اپنے کو دین سے آگے نہیں بڑھانا، دین کے پیچھے پیچھے اس کی اتباع کرنا، اس طرح کہ بالکل اس کے ساتھ آپ ٹچ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے واضح کروں۔ گھڑ دوڑ میں جو گھوڑے ہم دوڑاتے، جو پہلے نمبر کا گھوڑا ہے، جو پہلے نمبر کا گھوڑا ہے، اس کو عربی میں سابق کہتے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا جو گھوڑا ہے، دوسرے نمبر کا، اس کے ساتھ بالکل چمٹے رہتا ہے، ٹچ رہتا ہے، اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا، اس کو المصلی کہتے ہیں عربی، المصلی، کہ یہ گھوڑا وہ جو پہلے والا اس کے ساتھ بالکل جا رہا ہے، اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، وہ آگے اور یہ اس کے پیچھے، اس کو المصلی کہتے۔ اب اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کے معنی ہے الصلاۃ کو، الصلاۃ کو ہم تو نماز کہتے ہیں نا، نماز تو ایک پہلوی لفظ، پہلوی زبان میں نماز، صرف نماز کو اس عمل سے ہم جانتے ہیں۔ نماز کا آپ تشریح اور ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو بولے نماز کا معنی کیا اردو میں، تو بولے گا نماز کا معنی نماز، لیکن صلاۃ کو ہم نے واضح کیا قرآن سے۔ تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ کے معنی ہے الصلاۃ کو، الصلاۃ کو جو ابھی ہم نے اس کی تشریح کی، اس عمل کو محکم کرنا، مضبوط کرنا، استوار کرنا۔ پھر آپ کو میں بتاؤں نا، اسٹیبلش کرنا۔ صلاۃ کا جو نظام ہے اس کو باقاعدہ قائم کرنا، اور اجتماعی طور پر، کیونکہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ تو سکتے ہیں، آپ نماز ادا تو کر سکتے، میں گھر میں ادا کر سکتا ہوں، آپ ادا کر سکتے، ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے نماز، لیکن اقامت صلاۃ کے لیے جو ہے نا اجتماعیت چاہیے، اور وہ مسجدوں میں جو ہے نا قائم ہوتی۔ میں نے گھر میں نماز پڑھی، میں نے نماز ادا کی، ہم نے
مسجد میں نماز قائم کیا، صلات قائم کیا باقاعدگی کے ساتھ، اور مقررہ اوقاتوں میں، مقررہ اوقات باقاعدہ اس کے لیے اذانیں ہوتی مقررہ اوقات میں. اور اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتی، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے نا. بعضوں نے اس کو واجب کہا، بعضوں نے اس کو سنت کہا، اور کچھ ایسے جنہوں نے اس کو فرض سمجھا. اب یہ کس طرح ہوتا، میں مزید آپ کو واضح کروں. اسلام کا جو مرکز ہے، اسلام کا مرکز بیت اللہ شریف ہے نا، تمام دنیا میں. یہ جو مساجد ہے پوری دنیا میں، ان کی وابستگی، ان کا رخ یہ کس طرف ہے؟ ایسا سمجھو کہ وہ اسلام کا بڑا مرکز ہے بیت اللہ شریف، یہ اس کے برانچز ہے. سارے مسلمان ان مسجدوں کے ذریعے سے، اس اقامت صلات کے ذریعے سے مرکز کے ساتھ وابستہ ہے. کوئی جنوب میں رہتا ہے تو اس کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف، کوئی شمال میں رہتا ہے اس کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف، کوئی مشرق میں رہتا ہے تب بھی، کوئی مغرب میں رہتا ہے تب بھی. جتنی بھی مسجد عالم اسلام میں کروڑوں کی تعداد میں، اور ہر مسجد میں بہت سارے لوگ آتے، ان سب کو جو ہے نا مربوط کرتا ہے یہ اقامت صلات کا مسئلہ. جو اقامت صلات کا عمل ہے نا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے، اب ذرا اندازہ کریں. ہر ایک کا رخ اسی طرف، ہر مسلمان کا توجہ اسی طرف، چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا مرکز، یہ اس کا برانچ، ہم سب کا رخ اس کی طرف. تو اقامت صلات اتنا بڑا عمل ہے نا کہ سارے مسلمانوں کو جو دنیا کی، ان کو بھی، ان کے معاملات کو بھی، ان کے دین کو بھی، ہر چیز کو جوڑتے آپس میں. وہ تسبیح کے دانے نے سارے دانوں کو وہ جو جڑے رہتے، اس طرح ان کو ایک مٹھی بناتے. اقامت صلات کا جو عمل ہے وہ سارے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے، ایک رخ ان کو دیتے اور سب کو ایک مٹھی بناتے. ورنہ تو وہ انگلی ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قوم سے، کوئی کسی رنگ سے، کوئی کسی رنگ سے، کوئی کسی وطن سے، کوئی کسی وطن سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب اقامت صلات کا جو مسئلہ یہ ہمیں جوڑتا. سورہ بقرہ کی آیات 150 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اے مسلمانوں کہیں بھی تم ہو، جہاں پر بھی تم ہو، لیکن تمہارا توجہات کا مرکز، تمہارا رخ وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ پھر لوگ تم پر دلیل بازی نہ کرے. اگر تم کٹو گے مرکز سے، اگر تم مرکز سے کٹو گے تو تم انگلی بن جاؤ گے، تم اکیلے رہو گے، تمہاری وحدت پارا پارا ہو جائے گی، تمہارا نظم منتشر ہو جائے گا، پھر دشمن جو ہے تم پر حاوی ہو جائے گا، اس کو دلیل ملے گا. اور خصوصاً جو ظالم ہے، اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو پھر نیکوکار ہے، اس سے وہ حجت پکڑیں گے، وہ دیکھیں گے کتنا بڑا نظم اس عمل نے پیدا کیا مسلمانوں میں، تو وہ مسلمان ہو جائے گا جب وہ اس نظم کو مسلمانوں کا دیکھے گا، بیت اللہ کے ساتھ وابستگی کو دیکھے گا. دنیا بھر کے مسلمان کسی بھی رنگ نسل سے تعلق تھے، ان کی جڑاؤ کو دیکھے گا تو اس سے وہ متاثر ہوئے گا. سوائے ظالموں کا فلا تخشوهم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ اس عمل سے، یعنی اس جڑاؤ سے، اس اقامت صلات کے عمل سے جو تم مرکز کے ساتھ جڑے، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے گا. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تم کو دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جوڑے گا. دنیا سارے جہاں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جوڑے گا. سارے مسلمان کہیں بھی ہے، اس میں وحدت پیدا ہوگی، اس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، ان میں ہمدردی پیدا ہوگی، ان میں اخوت پیدا ہوگی، ان میں دینداری پیدا ہوگی، ان میں یکسوئی پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پیدا ہوگی، اللہ کے دین کے ساتھ، اور ان کو ہدایت ملے گی. مرکز سے ہدایت، مسجدوں، پھر مسجدوں میں سب کو ہدایت. اسی لیے
مرکز کو اللہ پاک نے اسلامی جو مرکز ہے بیت اللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسابت للناس فرمایا. مسابت للناس سارے انسانوں کا مرکز, مرجع خلائق, اور املاً سارے دنیا کو امن دینے والا. اب بیت اللہ شریف کس ذریعے سے دنیا کو امن دے گی؟ اپنے برانچز کے ذریعے سے, کیونکہ ہر مسلمان وہ پروانے کی طرح اس شمع کے ساتھ وابستہ ہے. اس کی وابستگی وہاں سے جب ایک آرڈر آئے گا, ایک حکم آئے گا, ایک ہدایت آئے گی, رہنمائی ملے گی, سارے مسلمان شرق میں یا غرب میں اس پر لبیک کہیں گے. اور جب وہ امن کے لیے ایک فرمان جاری کرے گا, فب امن کے لیے, تو سارے مسلمان وہ پابند ہوئیں گے کہ اس امن کو جو ہے نا اس کو دوام دے, اس کو جاری کرے, اس کو پیدا کرے. ہدی للعالمین, چونکہ بیت اللہ وہاں سے وہ ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے, تو اپنے برانچوں کے ذریعے وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے گی, رہنمائی دے گی. قیام للناس, سارے انسانوں کو اٹھانے والی, سارے انسانوں کو اٹھانے والا مرکز. تو انہی مسجدوں کے ذریعے سے ہوئے گا نا, سارے مسجد ان کے ساتھ وابستہ ہے, سارے مسلمان کی وابستگی ہے اقامت صلاۃ کے ذریعے. چونکہ مسلمانوں کا جو منصب ہے, ذرا اس کو سوچو, سورہ بقرہ کی آیات 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اسی طرح ہم نے ٹھہرایا تم کو اے مسلمانوں ایک امت, تاکہ تم تمام انسانوں کی نگرانی کر سکو, دنیا بھر کے انسانوں کا نگران بنو, گواہ بنو, ان کا نگہبان بنو, ان کا محافظ بنو. تو جب مرکز ہوئے گا تو آپ محافظ کریں گے, اور جب مرکز پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوئیں گے تو آپ کر سکیں گے. اس کے اثرات مسجدوں میں ہے, چونکہ ہر مسجد جو ہے نا وہ بیت اللہ کے ساتھ لنک. جو مسجد میں نمازی ہے, مصلی ہے, ان کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ, تو پوری دنیا کی نگرانی پھر کریں گے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, دنیا میں عدل ہو رہا ہے, دنیا میں اچھائی ہو رہی ہے, دنیا میں برائی ہو رہی ہے, اب نگران ہے اس کا. اور 29ویں سورت کی 45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, واقعی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور سورہ آل عمران کے 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت, تم نکالے گئے ہو, للناس, سارے انسانوں کے لیے. کس مسئلے کے لیے؟ تأمرون الناس, تأمرون بالمعروف, تم معروفات کا حکم کرتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور منکرات سے لوگوں کو روکتے. یہ ہماری ذمہ داری. تو یہ تو مسجدوں کے ذریعے ہوئے گا. جب اقامت صلاۃ ہوئے گی تو ہم اس قابل بنیں گے, ہماری مسجدیں اس اقامت صلاۃ کے ذریعے, کہ ہم پھر مسلمان وہ دنیا میں معروفات کو عام کریں گے, ہم معروفات کا امر کر سکیں گے, ہم دنیا سے منکرات کو روک سکیں گے, بدی کو ہم روک سکیں گے, ہم نیکی کو فروغ دے سکیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور اسی نماز کے ذریعے سے, اسی اقامت صلاۃ کے ذریعے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کے معاملات کو درست کرنا چاہا. جب انہوں نے ایسا کیا تو لوگوں کو عجیب لگا. سورہ ہود کی آیت 27-87 میں انہوں نے کہا, قالوا یا شعیب, اے شعیب, الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب, تمہاری نماز ہمیں یہ درس دیتی کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے معاملات کو درست کریں. نماز کا معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نماز کا ہمارے عقائد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں, نماز کا ہے تعلق, یہ اقامت صلاۃ ہے. یہ تو اسی لیے کہ لوگوں کے عقائد ادھر سے ٹھیک ہو جائے, لوگوں کو یہاں سے رہنمائی ملے, لوگوں کے معاملات درست ہو جائے. سورہ یونس میں آپ پڑھ لیں آیات نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی کہ بنی اسرائیل کو تم نے جو ہے نا فرعون کے ظلم و جبر سے نکالنا ہے, ان کو آزاد کرنا ہے, اور جا کر اس کو تم نے دعوت دینا ہے.
وہ بڑا سرکش ہے، بڑا سرکش. تو اس نے بولا اے اللہ فرعون تو بہت طاقتور ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم کس طرح بنی اسرائیل کو وہاں سے جو ہے نا آزاد کرائیں، اس کے جبر سے، اس کی غلامی سے، اس کی سرکشی کو کیسا روکے؟ تو اللہ نے ان کو کہا کہ اقامت صلاۃ کے ذریعے. کس ذریعے سے؟ اقامت صلاۃ کے ذریعے سے. فرمایا واقیم الصلاۃ نا وأوحینا، یہ سورہ یونس کی آیت 87. وأوحینا الی موسیٰ واخیہ، پھر ہم نے وہی کیا موسیٰ کی طرف، اس کے بھائی ہارون کی طرف، ان تبوأ بقومکما بمصر بیوتا، اپنے گھروں میں، مصر میں، شہر میں مسجدیں بناؤ اپنے گھروں میں. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ان کو قبلہ بناؤ، مرکز بناؤ، مسجدیں بناؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ان میں اقامت صلاۃ شروع کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تم کو خوشخبری ہے کہ اللہ اس عمل سے تم کو آزاد کرے گا فرعون کے جبر سے. کس عمل سے؟ اقامت صلاۃ سے. اقامت صلاۃ یہ ایک انقلابی عمل ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے کرنے والوں کو ہر طرح کی ظلم سے جو ہے نا نجات دیتی، آزاد کرتی، غلامی سے، جبر سے، ظلم سے، فحاشی سے ان کو جو ہے نا دور کرتی ہے، بیائی سے ان کو روکتی ہے، ان کے معاملات کو سدھارتی ہے، ان کی دینی رہنمائی کرتی ہے اگر اقامت صلاۃ. اور اگر اداء صلاۃ ہے، وہ نماز ہے، پھر تو آپ غلام ہو کر بھی، وہ علامہ اقبال رحم اللہ فرماتے تھے نا، ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. پھر تو وہ تو نماز ادائیگی آپ ہر جگہ کر سکتے. اقامت صلاۃ کی ہم بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا اقامت صلاۃ ہو رہی ہے؟ اگر اقامت صلاۃ ہو رہی پھر ہم برائی سے کیوں نہیں رک رہے؟ ہم بدی سے کیوں نہیں رک رہے؟ اب میں وحدت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمدردی، خیر خواہی، آپس کا تعاون کیوں نہیں ہے؟ اب ایک مٹھی کیوں نہیں ہے؟ اور ہم اس قابل کیوں نہیں ہے کہ ہم جابروں کے جبر سے آزاد ہو جائیں، ظالموں کے ظلم سے آزاد ہو جائیں، آقاؤں کی غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں، اور سب کا رخ ایک جو ہے نا بیت اللہ کی طرف، سب کا رخ اللہ کی طرف، سب ایک دین کے جو ہے نا پیچھے والے ہو. ایسا کیوں پھر نہیں ہے؟ اس لیے کہ اقامت صلاۃ اور اداء نماز میں بڑا فرق ہے. اسی لیے سورۃ الماعون کی آیات 4-7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز پڑھتے لیکن نماز کے مقصد کو، صلاۃ کو نہیں جانتے. اقامت صلاۃ کیا ہے؟ کیوں مسجد میں آتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ 5 بار ہمیں مسجد میں بلاتا ہے؟ کیوں ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف؟ کیوں تکبیر ادھر ہوتی ہے، یا اذان، یہ سارا کچھ؟ الذین هم یراؤون، یہ صرف دکھلاوے کے لیے ایسا کرتے، ثواب کے لیے، دکھلاوے کے لیے. ویمنعون الماعون، اور ان مسجدوں میں، اس اقامت صلاۃ میں باہمی تعاون کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ایک دوسرے کو جو ہے نا، ایک دوسرے کے تعاون سے منع کرتے. حالانکہ یہ تعاون کی جگہ تھی کہ ہر نمازی دوسرے نمازی بھائی کے ساتھ جڑتا اس عمل کے ذریعے، اس کا بھائی بنتا، اس کا بازو بنتا، اس کا مددگار بنتا، اس کا خیر خواہ بنتا ہے نا. ایسا نہیں ہے. کیا ہماری نمازیں، ہماری مسجدوں میں باہمی تعاون کا ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی آئے اور مسجد میں اپنے بھائی سے تعاون مانگے اور اس کا بھائی اس کا تعاون کرے؟ ایسا ہے کوئی؟ نہیں. امام راغب رحم اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کوٹ کی ہے، بات کو ختم کریں گے. فرمایا ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل، جو نمازی ہے وہ بہت زیادہ ہے، مسجدیں بری ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں بھی 4 لاکھ مسجدیں کم و بیش، اور ساری مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے بری ہوئی ہے. ہر ایک نماز ادا کر رہے، لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہے، اچھے اچھے رکوع، اچھے اچھے سجدے، ہر چیز کو بہت خیال سے کرتے کہ ہمارا رکوع خراب نہ ہو، ہمارا سجدہ خراب نہ ہو. لیکن فرمایا والمقیمین لہا قلیل، یہ مصلی یعنی جو مقیمین ہے، جو صلاۃ کو قائم کرنے والے، وہ کم ہے. ادائی نماز والے بہت زیادہ ہے لیکن اقامت صلاۃ والے بہت کم. وما علینا البلاغ.